الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیت کریمہ میں اس بات کا پابند کیا گیا امت کو کہ تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہر زمانے میں ہو علاقے میں ہونا چاہیے جو خیر کے کاموں کی طرف دعوت بھی دے، نیکی کا حکم بھی دے اور برائی سے منع بھی کرے۔ تو گویا کہ یہ دعوت، تبلیغ، بات کو آگے پہنچانا، اس کے جتنے بھی شعبے ہیں یہ سارے کے سارے اس امت پر فرض کفایہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ارشاد ہوا آج کی آیت کریمہ میں، آیت نمبر 105، 106، 7، 8، 9 یہ کچھ آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے لوگو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں تفرقہ کیا، تفرقہ بازی کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے مراد امت مسلمہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ اے امت مسلمہ کے لوگو، ولا تکونوا مت ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے تفرقہ کیا، فرقہ واریت کی، تفرقہ بازی کی، واختلفوا اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات اور نشانیوں، آیتوں کے آ جانے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح آیتوں کے باوجود جن لوگوں نے تفرقہ کیا، اختلاف کیا، اس امت کے لوگوں تم ویسے نہ ہو جانا۔ اب اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں تفرقہ بازی سے بھی اور اختلاف سے بھی۔ بعض لوگ اس سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو فقہی اختلاف ہیں، جس طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ مجمعین، جس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقہاء کے باہمی اختلاف ہیں، شاید اس سے مراد یہی ہے۔ نہ، تمام تفاسیر اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان تفرقے اور اختلاف سے مراد بنیادی باتوں میں تفرقہ اور اختلاف ہے۔ مثلا اللہ کی توحید میں اختلاف کرنا، اللہ کو بھی بعض اور سب قدرتوں کا مالک سمجھنا اور ایسی ہی کچھ قدرتیں دوسروں میں بھی یقین کر لینا۔ پچھلے دنوں شجاباد کے ایک بزرگ کی قبر پر، مزار پر کچھ لوگوں نے جس جہالت کا ثبوت دیا ہے، اب اس پہ بزرگ کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن بعد والے ناخلف ثابت ہوئے۔
انہوں نے باقاعدہ ایک ہی یونیفارم پہنی ہے، گویا کہ وہ ان کے شیخ کا پسندیدہ لباس تھا۔ اسی طرز کے عمامے اور ٹوپیاں انہوں نے پہنی ہیں، اور اسی بزرگ مرحوم کی قبر کے چاروں اطراف 7 چکر طواف کی طرح لگائے ہیں، اور جو تلبیہ انہوں نے وہاں پڑھا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ اس کا معنی تو ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں اور میں حاضر ہوں۔ یہ عبارت، یہ تلبیہ مختص ہے کعبہ بیت اللہ میں معتمر کے لیے اور حاجی کے لیے، اور انہوں نے یہاں پڑھا ہے۔ یہ توحید میں اختلاف ہے، یہ شعائر اللہ میں اختلاف ہے، ایسے نہ ہو جانا۔ اہل اسلام ہونے کا دعویٰ بھی کرتے رہو اور پجاری بنے رہو، اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کی پوجا پاٹ یا عبادت، کبھی جانداروں کی، کبھی بے جانوں کی، کبھی پتھروں کی تو کبھی درختوں کی، کبھی ستاروں کی تو کبھی ہوا پانی کی، ایسے تفرقہ بازیاں نہ کرنا۔ بنیادی عقائد جو ہے وہ توحید ہے، توحید میں جس نے تفرقہ بازی کی یہ فرقہ واریت ہے، یہ اختلاف ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ رسالت ایسا منصب جلیلہ ہے اور ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصف ہے جس کو اللہ اس کے لیے مختص فرماتے ہیں، اس میں اختلاف نہ کرنا۔ جس میں توحید اور توحید کے جملہ اوصاف میں اختلاف، تفرقہ واریت، فرقہ واریت ہے، یاد رکھیں ہمارے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسالت کے عہدے کو تسلیم کرنا یہ تمام عقائد کی جان ہے، کیونکہ توحید کو بھی ہم نے ویسے ماننا ہے جیسے رسول فرمائیں گے، قیامت کو بھی ویسے ماننا ہے جیسے رسول فرمائیں گے، اعمال اخلاق اور معاملات کو بھی ویسے کرنا ہے جیسے رسول فرمائیں گے۔ قرآن بھی ہمیں لا کے جبرائیل نے نہیں دیا، قرآن بھی وہی حق ہے جسے رسول نے پڑھا، نمازیں بھی وہی درست ہیں جو پیغمبر نے ادا فرمائیں، اعمال بھی وہی درست ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ تو ان عقائد میں رسالت کا عقیدہ اہم ترین عقیدہ ہے۔ اب رسول کے جو اوصاف ہیں، رسول اللہ کے جو اللہ نے خوبیاں اور اوصاف سے جن سے متصف کیا ہے، اس میں بھی ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو فرقہ واریت ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ نبی خاتم النبیین نہیں ہے اور نبی آئے گا، یہ فرقہ واریت ہے۔ نبی میں جو خوبی ہے معصوم ہونے والی وہ دوسروں میں بھی ہے، آپ معصوموں میں بڑے ہیں، غیر نبی بھی معصوم ہوتے ہیں، یہ منصب نبوت کی ساتھ مذاق ہے، یہ فرقہ واریت ہے۔ قرآن پاک کی تعداد 30 پارے ہیں، نہیں کچھ اور بھی ہیں جو تلف ہو گئے، ضائع ہو گئے، بکری وکری کھا گئی، وہ آئیں گے قیامت کے قریب، پھر امام مہدی لے کے آئیں گے، یہ فرقہ واریت ہے۔ اللہ رب العزت نے جن فرقوں سے بچنے کا فرمایا وہ یہی فرقے ہیں جو توحید میں گڑبڑ کرتے ہیں اور جو رسالت میں خرابی کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر قیامت اور قیامت میں ہونے والی جزا و سزا ہے، عقیدہ معاد کہ مرنے کے بعد اٹھنا۔ یہ فرقہ واریت ہے کہ کوئی کہے اٹھنا نہیں، کوئی کہے اٹھنا تو ہے حساب نہیں، کوئی کہے حساب نہیں ہے، ہوگا بھی صحیح تو ہم 2-4 روز جہنم میں گئے تو گئے ورنہ ہم جنتی ہی ہیں۔ کوئی کسی کے ہمیں کوئی قیامت کا خوف نہیں کیونکہ ہم دنیا میں فلاں کا نام ہمیشہ لیتے رہے ہیں تو ہم اس نام لیوا ہونے کی برکت سے ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے لیے قبر حشر کوئی مسئلہ نہیں، یہ فرقہ واریت ہے۔ وہ جمہور عقائد جن عقائد پر انبیاء نے محنت فرمائی،
جن عقائد کے لیے انبیاء نے قربانیاں دیں، قرآن پاک نے جن کی بار بار تاکید فرمائی، یہ وہ عقیدے ہیں، ان میں اختلاف کرو گے تو فرقہ واریت شمار ہوگی۔ ملائکہ ایک عقیدہ ہے، اللہ کے تمام ملائکہ پر ایمان لاؤ۔ ملائکہ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، نورانی ہے، کھانے پینے سے پاک صاف ہیں، انہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں، سردی گرمی ان کو نہیں لگتی، بچے بیوی ان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، اللہ نے جو فرما دیا وہ کرنے پر کرتے ہیں۔ اب کوئی کہے نہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ بگڑی بناتے ہیں، وہ ملائکہ جو ہیں میرے حکم کے ماتحت ہیں، میرے موکل ہیں، میں نے فرشتوں کو کچھ دم وم کر کے اور چلے ولے کاٹ کے اپنے تابع کیا ہوا ہے اور میں ان سے جو کام چاہوں لے لوں، ملائکہ میرے تابع ہیں، تو یہ عقیدہ فرقہ واریت ہے، یہ جمہور اور قرآن کے خلاف ہے۔ بالکل اسی طرح تقدیر ایک عقیدہ ہے، بندے کے حق میں اللہ کا وہ فیصلہ جو بندے کو اچھا لگے ہم اسے والقدر خیر ہی کہتے ہیں، بندے کے حق میں وہ فیصلہ جو یوں لگے شاید میرے حق میں بہتر نہیں، جس طرح کوئی جوان فوتگیاں ہو جائیں، کاروبار میں گھاٹے آ جائیں، پکی پکائی فصلیں ضائع ہو جائیں، سیلاب وغیرہ آ جائیں، زلزلے آ جائیں، تو ہم سمجھتے ہیں یقیناً یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو بہتر فیصلے بھی اللہ کی طرف سے ماننا اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ان کو بھی اللہ کی طرف سے ماننا، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن فرقہ واریت سے منع فرمایا وہ یہ بنیادی عقیدے ہیں۔ آج کل ہر شخص امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی بڑی محنت اور کوشش کرنے کا دعوے دار بنا ہوا ہے اور ذاتی عقائد کی اسے پرواہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقے بنائے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَافْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ 71 فِرْقَةٍ، یہودیوں نے 71 فرقے بنائے، فواحدۃ فی الجنہ و70 فی النار، ایک جنت میں 70 جہنم میں۔ وافترقت النصارى علی 72 اور نصارہ نے 72 فرقے بنائے، ف71 فی النار، 71 جہنم میں، وواحدۃ فی الجنہ اور ایک جنت میں۔ والذی نفسی بیدہ، اب اللہ کے نبی کا جملہ سنیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اب ہم سب کی جان کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں اللہ کے نام کی بھی اٹھاتے تھے، اللہ کی صفات کی بھی اٹھاتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، قسم ہے اس ذات کی جو ہمارے ماضی حال اور مستقبل سے واقف ہے، قسم ہے اس ذات کی جو ہر شے پر قادر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنے ارشاد گرامی حدیث مبارکہ میں یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لتفترقن امتی علی 73 فرقۃ، میری امت 73 فرقے بن جائے گی، فواحدۃ فی الجنہ و72 فی النار، ایک جنت میں جائے گا، 72 آگ میں جائیں گے۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول من ہم، کون وہ خوش نصیب ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ قال والجماعۃ،
جو جماعت کے ساتھ ہوں گے، والجماعت جو جماعت والے ہوں گے، ان سے مراد میرے صحابہ ہیں، جو صحابہ کی جماعت پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ آپ سنتے ہیں کہ ہم علماء دیوبند سے منسلک لوگ جو ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور ہمارے بریلوی بھائی اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں۔ ہم لفظ جماعت کے ساتھ والجماعت کا لفظ بولتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات ان کے ظریف قسم کے خطیبوں سے یا لوگوں سے یہ جملہ سننا پڑتا ہے کہ آپ تو ول ہیں، اور سرائکی میں ول کہتے ہیں گنجک ہونا، الجھنا، آپ تو الجھاؤ ہے، کہتے ہیں رسی میں بل پڑ گیا جی، یہ دھاگا اس میں اتنے بل آ گئے یہ کھلتا ہی نہیں۔ تو وہ بعض اوقات اپنے مزاح کے انداز میں ہم پہ یہ دلچسپ سی تنقید کرتے ہیں کہ آپ میں ول ہے۔ یہ ول کہاں سے ثابت ہے؟ ول جماعت کو ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ ابن ماجہ کی اسی حدیث مبارکہ سے لیا ہے۔ لطیفے کی حد تک ہے تو میرا اللہ جانے اور لطیفہ بنانے والا جانے، اگر حقیقت دیکھیں تو یہ میرے محمد کا جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لینگویج زبانیں بدلتی ہیں تو بعض اوقات سرائکی کے وہ جملے جو با ادب سمجھے جاتے ہوں، ہو سکتا ہے پنجابی میں وہ بے ادب شمار ہوتے ہوں، پنجابی کے وہ جملے جو ان کے ہاں ادیبانہ ہوں، ہو سکتا ہے وہ سندھیوں میں غیر مؤدبانہ سمجھے جاتے ہوں۔ تو قرآن پاک میں عربی میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، ہم انہیں اگر لوکل زبانوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے ہم ان کا مفہوم ہی کچھ اور سمجھ بیٹھیں۔ تو یہ والجماعت کا لفظ جو ہے یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، مفسرین سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنا تم والجماعت سے جڑے رہنا، اس جماعت سے جو میرے صحابہ کی جماعت ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ستاروں میں کوئی زیادہ روشن ستارہ ہے، کوئی کم روشن ستارہ ہے، کسی کی روشنی کم زیادہ، کسی کا زمین کے قریب ہونا کم زیادہ، کسی کا بڑا ہونا کم زیادہ، چھوٹا ہونا، نزدیک ہونا، قریب ہونا، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو یوں نہیں ہے کہ جو ستارہ زمین سے بہت دور ہے ہم اس کو ستارہ ہی نہ سمجھیں، جو ستارہ زمین کے قریب ہے صرف اسے ستارہ سمجھیں، جو بہت زیادہ چمکتا ہو اسے تو ستارہ سمجھیں، جو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں چمکتا نظر آئے خاص طور پر صرف اندھیری راتوں میں اسے ستارہ ہی نہ سمجھیں۔ وہ اپنے اقوا ہونے میں، اپنے اضوا ہونے میں، روشن ہونے میں مختلف ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ان میں سے کسی ستارے کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت پر پہنچ جائے گا۔ تو ہمارا والجماعت ہونا ثابت ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی سے۔ تو بات آگے چلاتے ہیں، آپس میں تفرقے بازی نہ کرو، واختلفوا اور اختلاف نہ کرو، من بعد ما جاءہم البینات، واضح نشانیاں، واضح احکامات، واضح آیات کے آ جانے کے بعد۔ شریعت مطہرہ کے مسائل کو سمجھنے کے لیے علماء امت نے 4 ضابطے بیان فرمائے ہیں۔ شریعت مطہرہ کا کوئی مسئلہ، عقیدہ، عمل، معاملہ یا تو قرآن سے ثابت ہو، قرآن سے اگر نہیں مل رہا تو پھر احادیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ پایا جائے، احادیث مبارکہ میں نہیں ہے تو پھر امت کے اجتہاد کو دیکھا جائے کہ جمہور کیا فیصلہ کرتے ہیں، اجتہاد کہتے ہیں اس کو، اور پھر آخر میں اگر وہاں سے بھی نہیں مل رہا، جدید مسائل جس طرح روز روز آ رہے ہیں، جس طرح اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھے اب ہوائی جہاز آ گئے، یا دیگر سائنسی ایجادات، تو اب پھر قیاس سے کام لیا جائے جو قیاس قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے حاکم، فیصلہ کرنے والے، صلاحیت رکھنے والے، مجتہد
اگر وہ کوئی فیصلہ کریں اور وہ اجتہاد کریں اور وہ اجتہاد بالکل صحیح ہو جائے تو ان کو دگنا فائدہ ملے گا۔ اگر انہوں نے اجتہاد کیا لیکن انسان تھے، ان کے کیے ہوئے اس فیصلے کا انہیں وہ جواب نہ ملا، نتیجہ نہ ملا جو وہ ملنا چاہیے تھا، یعنی خطا ہو گئی، پھر بھی اللہ ان کو ایک ثواب عطا فرما دیں گے، ایک نیکی پھر بھی عطا فرما دیں گے۔ تو ائمہ فقہا پر ایسا اعتراض کرنا کہ یہ آیت ان کے خلاف جاتی ہے، یہ کم عقلی اور کم علمی کی دلیل ہے۔ تفرقو سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو بدل دیں، سپارے بدل دیں، عقیدہ توحید کو بدل دیں، عقیدہ رسالت کو بدل دیں، عقیدہ قیامت کو بدل دیں، ان عقائد پر بحث کریں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے برزخ بالکل نہیں ہے، قبر ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی بھی توہین کر دیتا ہے۔ عام قبور کو تو جو وہ زیر بحث لاتا ہے، ہدف اس کا نبی کی قبر مبارک پر چلی جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کسی ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم کے والد کا نام لے کر کہ ان کو مسلمان قرار دیں تاکہ ہم کسی اور کے والد کو محفوظ کر سکیں، حضرت نوح کے بیٹوں کو کافر قرار نہ دیں تاکہ کسی اور کے بیٹے کو ہم مسلمان قرار۔ تو جب ہم نص قطعی کو بدلیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات میں 4 کی بجائے 1 پر ڈٹ جائیں گے اور 3 کو کسی اور کی بیٹیاں قرار دیں گے، تو یہ ہیں وہ فرقہ واریت کے معاملات جس سے معاملات میں گڑبڑ آتی ہے، ورنہ اجتہاد اور قیاس سے فرقے نہیں پھیلتے، اس میں تو نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بس بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا، وَاخْتَلَفُوا، اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، میرے احکامات واضح ہونے کے باوجود، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزاج قرآن کو، مزاج احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فرقہ واریتیں جن میں ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیتے ہیں، جبکہ کلمہ اگر وہی پڑھا جا رہا ہے تو وہ کس بنیاد پہ کافر ہے؟ وہ تو نہیں بنتے۔ قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے۔ ہاں جب ان کے مفہوم اور مضامین کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ فرقہ واریت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔